بہت شکریہ یہ تھے اسلام صاحب. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جائیداد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. قرآن ایک بات بار بار کہتا ہے کہ نہ امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو. اس کے بعد ہمارے اس پنڈال میں عوامی اجتماع میں مذہبی رہنما مفتی عبدالواحد صاحب بھی موجود ہیں. ان سے میں التماس کروں گا کہ وہ آئیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اظہار خیال کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. قابل صد احترام اہلیان بلوٹ، صدائے حق کی طرف سے منعقدہ یہ سیمینار، یہ اجتماع موجودہ حالات کے پیش نظر کہ جب 20 اگست 2023 کی تاریخ کو ہم نے ایک ہفتہ قبل اس ملک پاکستان کا 76واں یوم آزادی منایا، اور ایک ایسے حالات میں ہم نے اس وطن کا 76واں یوم آزادی منایا کہ جب یہ عوام اس وطن کے شہری 2 ٹائم کی روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں. اور ایسے حالات میں ہم نے 14 اگست کو جشن آزادی کا نام دیا کہ جب اس ملک میں رہنے والے شہری، وہ بزرگ خواتین ہوں یا مرد، آٹے کے حصول کے لیے وہ قطاروں میں کھڑے ہیں اور اس گرمی کے موسم میں کھڑے ہیں. اور ایسے حالات میں ہم اپنے ملک میں جشن منا رہے ہیں کہ جس ملک میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے زندگی بسر کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے. ایسے حالات میں ہم گزر رہے ہیں کہ جب تک ہم خود ان حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو ہرگز نہیں بدلیں گے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ جس کو خود اپنے حالات بدلنے کا، خود اپنے حالات تبدیل کرنے کا کوئی کوشش نہ کرے، کوئی فکر نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے حالات نہیں بدلتا. ان حالات میں اگر ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ حالات میرے موافق نہیں ہیں، حالات میرے مطابق نہیں ہیں، تو حالات کسی دور میں بھی ہمارے موافق اور مطابق نہیں ہوئے. کیونکہ حالات کو اور اپنے موافق اور مطابق کرنا پڑتا ہے، اور حالات اس انداز میں انسان کے مطابق اور موافق ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور جد و جہد اور کوشش کر کے انسان ہر طرح کی غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے بحیثیت مسلمان اس اجتماع میں شریک ہونا ہے، اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم نے اس کلمے کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہم اللہ کی غلامی میں آئے، اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے ہم رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے. اب ہمارے گلے میں یا اللہ کی غلامی کا توق ہے یا محمد مصطفیٰ کی غلامی کا توق ہے.
اب ہم کسی اور غلامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے ہم ایک آزاد زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ہمارے گلے میں اگر کسی کی غلامی کا توق ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی ہے۔ اب ہمارے سامنے تعلیمات ہیں قرآن کریم کی شکل میں کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیسے طریقہ بتلایا، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتلایا۔ تو یاد رکھو، ہم بحیثیت مسلمان جب تک ہم رجوع نہیں کریں گے اللہ کے قرآن کی طرف، ہم رجوع نہیں کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، یاد رکھو اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اور ہم ناکامی کی طرف جائیں گے۔ کامیابی یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، انہوں نے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے قوم کی رہنمائی کس انداز میں انہوں نے کی ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہر ایک نبی نے اپنے قوم کی رہنمائی کی ہے اور قوم کی ترجمانی کی ہے، قوم کو اللہ کی طرف اور مخلوق کی غلامی سے نکال کر قوم کو اللہ کی غلامی کی طرف لے کر آئے۔ تو میرے مسلمان بھائی اور بزرگوں، ہم ایک ایسے حالات میں گزر رہے ہیں کہ جن حالات میں ہمیں جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے بجلی ہے، اور اس وطن کو آزاد ہوئے 76 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک ہم بجلی کے معاملات سے باہر نہیں نکل سکے، آج تک ہم صاف پینے کے پانی کے حصول کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج تک ہمیں گزرنے کے لیے کوئی سڑک اور رستہ میسر نہیں ہے، آج ہمارے بچے کو مفت کی تعلیم حاصل نہیں ہے، آج ہمارے بچے کے لیے اس کو صحت کے لیے کوئی پروگرام ہمیں نہیں دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس جگہ بھی چلے جائیں، آپ کو خرابیاں ہی خرابیاں نظر آئیں گی، آپ کو ہر جگہ ہر ادارے میں آپ کو ظلم ہی ظلم نظر آئے گا، آپ کو زیادتی نظر آئے گی، اور یاد رکھو اس ظلم اور اس زیادتی کا سبب بھی ہم خود ہیں، ہم خود ہیں اس ظلم کا سبب، ہم اس زیادتی کا سبب ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ صدائے حق کو بلند نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف ہم نے آواز کو بلند نہیں کیا، ہم نے احتجاج نہیں کیا کہ جی میں احتجاج کروں گا تو میرا منسٹر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز بلند کروں گا تو کمشنر صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، MLA صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کی ناراضگیوں کو سامنے رکھا اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف ہم نے آواز بلند نہ کی، تو یاد رکھو یہ ظلم اور زیادتیاں بڑھتی گئی ہیں، ہمارے ساتھ کم ہوئی ہیں یا بڑھی ہیں؟ مولانا کم ہوئی ہیں یا بڑھی ہیں؟ کسی ادارے میں بھی آپ کو انصاف نظر آ رہا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا انصاف کا جو ادارہ ہے ملک صاحب سپریم کورٹ ہے، اس کے باہر ترازو کا نشان ہے، اور اس ترازو کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ انصاف قائم کرو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو ملک کی کسی عدالت سے بھی انصاف نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کسی عدالت سے آپ کو انصاف مل رہا ہے؟ کسی عام شہری کو کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی سے بڑی عدالت تک چلے جاؤ، کسی عام شہری کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ ایک ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، دھوکہ ہے اس قوم کے ساتھ، منافقت ہے اس قوم کے ساتھ کہ ہم نے اس ترازو کے اوپر قرآن کی آیت لکھ دیا کہ انصاف کو قائم کرو، وہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، جبکہ انصاف نام و نشان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دوربین لگا کے بھی اس انصاف کو دیکھنا چاہیں تو یہ انصاف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کے ملک کی پارلیمنٹ ہے جس کے پشت کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر بننے والے قانون کیا قرآن کے مطابق قانون بنتے ہیں؟ اس پارلیمنٹ کے اندر بننے والے قوانین کیا حدیث کے مطابق قوانین بنتے ہیں؟
اس پارلیمنٹ کے اندر بننے والے قوانین کیا آپ غریب عوام کی حمایت میں بنتے ہیں یا آپ کی مخالفت میں بنتے ہیں؟ کوئی ایک قانون بھی اس پارلیمنٹ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے آئے، جو آپ کو تنگ دستی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے آئے، جو آپ کو پریشانی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے کر آئے۔ کوئی ایک قانون بھی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو عام شہری کے لیے بنتا ہو۔ عام شہری ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے تھانے میں چلے جائیں، آپ کو تھانے کے پشت پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، پیغمبر کی حدیث لکھی ہوگی، الراشی والمرتشی کلاہما فی نار جہنم۔ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں، اور جب تک آپ سرکار کی مٹھی کو گرم نہیں کریں گے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ وطن عزیز میں بسنے والے اس غریب عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ اس کے دفتر میں یہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پشت پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا جہنمی ہے، اور جب تک آپ مٹھی گرم نہ کریں آپ کا کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ جس ادارے میں بھی چلے جائیں، ہاسپٹل میں آپ علاج کے لیے جائیں، آپ کے غریب کے بچے کے لیے وہاں پر علاج موجود نہیں ہے، اور وہاں پہ قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ غریب لوگ اپنا بچہ لے کر جب کسی سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو کوئی ڈرپ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو ٹیکہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ کو دوائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ دھوکہ نہیں ہے اس ملک کے رہنے والے شہریوں کے ساتھ، اس ملک کے شہریوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ دغا بازی نہیں ہے کہ ادھر قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ ایمان سے مجھے آپ بتائیں، وہاں آپ کا بچہ، آپ کی ماں، آپ کا بوڑھا باپ، آپ کا بھائی وہ بیماری اور تکلیف میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو مسیحا وہاں پہ نظر نہیں آتا ہے، وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ کبھی ایک روم میں جا کے تلاش کرتے ہیں، کبھی دوسرے روم میں جا کے تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ جس ادارے میں جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو کہیں قرآن کی آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، کہیں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی نظر آئے گی، کہیں آپ کو قائد اعظم کے اقوال لکھے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں علامہ اقبال کے اقوال لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کی آیات کے نیچے اس عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کی آیات، حدیث مبارکہ کے نیچے اس عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے یہاں آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہوتا ہو۔ ہمیں کھانے کے لیے آٹا میسر نہیں ہے، ہمیں گاڑی اور موٹر سائیکل میں ڈلوانے کے لیے سستا پٹرول میسر نہیں ہے۔ 76 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، ہم جشن آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں یہ بات کہی اور آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزاد وہ ہے اس ملک کا شہری جس کا پٹرول مفت میں جس کو مل رہا ہے، جس کی بجلی مفت ہے وہ آزاد ہے، جس کی سوئی گیس مفت ہے وہ آزاد ہے، جس کی گاڑی مفت میں جس کو ملی ہوئی ہے وہ آزاد ہے، جس کو ڈرائیور مفت میں ملا ہوا ہے وہ آزاد ہے، جس کو گن مین مفت میں ملے ہوئے ہیں وہ آزاد ہے، جس کے لیے تھانہ اس کی تم چھلی کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ ہم قطعاً آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں تو 76 سال ہو گئے ابھی تک بجلی میسر نہیں ہے، صاف پانی میسر نہیں ہے، ہمارے بچے کو مفت کی تعلیم میسر نہیں ہے، ہمارے بچے کو علاج مفت میں میسر نہیں ہے، ہمیں کہیں پہ انصاف میسر نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ہم آزاد ہیں؟ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں، ہم ابھی بھی غلامی اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آزاد وہ ہے کہ جس کے لیے سب چیزیں فری ہیں اور فری میں وہ عیاشی کر رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، بزرگوں، جب تک ہمارے اندر ایک شعور پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک سوچ پیدا نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک فکر پیدا نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو ہمارے ساتھ اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی۔ ہمارے بچے بھی ان کے ظلم اور تشدد میں اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اٹھو اپنے حق کے لیے۔ ہم کسی کو لڑنے کی دعوت نہیں دیتے، ہم کسی کو مارنے کی دعوت نہیں دیتے، ہم قتل و قتال کی بات نہیں کرتے، ہم جھگڑے کی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اٹھو اپنا حق
حق لینے کے لیے، انصاف کے حصول کے لیے نکلو، اپنے حقوق کے لیے نکلو۔ اور میں یہ کہتا ہوں اپنے حقوق کے لیے نکلنا یہ ہم سب کا بنیادی حق ہے۔ یہ کیا ہمارا بنیادی حق بولے، ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ اپنے حقوق کے لیے نکلنا، اپنے حقوق کے لیے نکلنا یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، اپنے حقوق کے لیے نکلنا یہ کوئی بغاوت نہیں ہے، اپنے حقوق کے لیے نکلنا یہ کوئی انتشار نہیں ہے، اپنے حقوق کے لیے نکلنا یہ کوئی شدت پسندی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بجلی ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے، ہم کہتے ہیں صاف پانی ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے، ہم کہتے ہیں روڈ سڑک ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے، ہم کہتے ہیں عدالتوں میں انصاف ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے، ہم کہتے ہیں سرکاری اسپتالوں اور سرکاری اسکولوں میں علاج اور تعلیم ہمارے بچے کو دیا جائے، یہ ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے۔ ہم تو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہر شہری ان بنیادی حقوق سے محروم ہے، ہر شہری ان بنیادی حقوق سے محروم ہے، اور ہم اپنے ان حقوق کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر ممبر اور محراب پہ، ہر چوک اور چراہے پہ، ہر فورم پہ، ہر اجلاس میں، ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ہر ریلی میں ہم اپنے ان حقوق کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اپنے حقوق کی بات کرنا یہ کوئی ظلم ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے، یہ انتشار نہیں ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اور جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، یاد رکھو ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کے ہمارے حق نہیں ہے۔ بے شک۔ اپنے حقوق کے لیے نکلو گے نا انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے۔ اب دیکھیں آج صبح سے بجلی بند ہے، 9 بجے بند ہوئی اور 3 بجے بجلی آئی ہے، اور یہ ایک جو آج کے دن کی بات نہیں ہے، یہ ہفتے میں ہر دوسرے دن یہی ڈرامہ رچایا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ سے ٹھیک ہو رہی ہے، فلاں جگہ سے آج جو ہے نا شاخیں تراشی جا رہی ہیں، آج لائنیں ڈالی جا رہی ہیں، آج یہ کیا جا رہا ہے، آج وہ کیا جا رہا ہے، اور بجلی کے بلات کے اوپر جو ظلم ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہم درختوں سے پیسے توڑ کے لاتے؟ ہم درختوں سے پیسے توڑ کے لاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بیدار نہیں ہو رہے ہیں، ہم نکلتے نہیں ہیں اپنے حقوق کے لیے، جدوجہد نہیں کرتے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہو رہے، اکٹھے نہیں ہو رہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے۔ ان کی ناراضگی دیکھتے ہوئے ہمارے بچے اس گرمی میں کتنی پریشانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ گرمی میں کتنی مشکل کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی ناراضگی کے لیے بس نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو جب تک ہم خود نہیں نکلیں گے، اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے اندر سوچ اور فکر پیدا نہیں کریں گے، اللہ کبھی بھی ہمارے حالات کو درست نہیں کریں گے۔ اور یہ کوئی کہے کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، یہ نہیں ہے۔ ہر آدمی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا فرشتوں کو، جاؤ اس بستی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہاں تو ایک نیک آدمی بھی موجود ہے، عابد موجود ہے، جو عبادت کر رہا ہے، آپ کی عبادت کر رہا ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ ہر وقت عبادت میں ہے، ذکر و اذکار میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو جاؤ اسے بھی ساتھ غرق کر دو۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ وہ تو آپ کا ذکر کر رہا ہے، آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے جاؤ، اس لیے کہ اسے اپنی بڑی فکر ہے اور باقیوں کو اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے، یہ اس کا ٹرانسفارمر جلا ہوا، میرا تو ٹھیک ہے نا، اس کے گھر میں پانی نہیں جا رہا، میرے گھر میں تو پانی موجود ہے نا، اس کے گھر میں رستہ نہیں جا رہا ہے، میرا رستہ تو موجود ہے نا، اس کو جناب علی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا ہے، مجھ کو تو مل رہا ہے نا، اس کی کوئی بات کسی ادارے میں نہیں سنی جا رہی ہے، میری تو سنی جا رہی ہے نا۔ یہ نہیں ہے، ہمیں یکجا ہو کر جینا پڑے گا، ہمیں ایک قوم اور ایک سوچ اور ایک فکر کے ساتھ جینا پڑے گا۔ اور جب تک ہم یکجا نہیں ہوتے، ہماری سوچ ایک نہیں ہوتی ہے، ہماری فکر ایک نہیں ہوتی ہے، ہماری جدوجہد مشترکہ نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو یہ ظلم جو پچھلے 76 سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہوتا رہے گا، یہ زیادتی ہوتی رہے گی، یہ بربریت ہوتی رہے گی، یہ دغا بازی ہوتی رہے گی، یہ دھوکہ ہوتا رہے گا۔ تو اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ آپ بیدار رہیں اور اپنے حقوق کے لیے نکلیں، اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حق سچ کہنے کی، حق سچ پر کا ساتھ دینے کی اور حق سچ پر ڈٹ جانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔